محرومیاں دا ذکر اج تو سپاس نامے کتے ان دا ذکر نہ آنا، کیونکہ جب تاری اپنا صوبہ ہونا، تہاڈا اپنا اتھاں گورنر ہوندا، تہاڈا چیف منسٹر ہوندا، تہاڈا محتسب اعلیٰ ہوندا، تہاڈی ہائی کورٹ ہوندی، تہاڈی سینٹ نمائندگی ہوندی، اور اتھوں دی کابینہ ہوندی، اور اتھوں دا پروونشل NFCH حصہ ہوندا، تے میں نہیں سمجھدا جو حصہ ہے PSTP دا فیڈرل گورنمنٹ دا وہ 34% ہے، اور بہت وہ دور ہے جڑا میرا جتھا 34% اتھا لایا گیا، اور ان دے نال تساں دیکھ سو کہ 34% نال 4 سال کتنی ملتان دی حالت بدلی ہے۔ تو اگر یہ پورا اگر انہوں دا حساب کتاب بنے تو وہ کافی مطلب ترقی تھی سکتی ہے۔ میں متعصب کوئی نہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک گیر جماعت ہے، اور ان دی جماعت دا ونگز پورے اوورسیز ہے، پوری دنیا سارے ونگز ہیں۔ اساں صرف رائٹس کی گال کریں دے پیسے جیویں KPK کو شناخت چاہیے ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیتی ہے، اور ایویں ہی تساں ڈٹھا ہو سی کہ انہاں کو گلگت بلتستان دی امپاورمنٹ چاہیے ہے، تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے انہاں کو دیتی ہے۔ یہ بھی تو کو یاد ہو سی کہ جتنے بھی قراردادہ اسمبلیاں دے بلوچستان پاس تھی چکے ہیں، ان کو سارے کو یکجا کر کے انہوں دے جتنے مطالبے ہیں اسا آغاز حقوق بلوچستان کے تحت اسا انہوں دا ازالہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایویں ہی جڑا سارے خطے دے محرومیاں ہیں اسا ان دے واسطے بھی اسا چاہتے آسے کہ انہوں دا حق انہوں کو ملنا چاہیے۔ کوئی سارے تعصب کوئی نہیں، کہیں کو حقوق لینا وہ کو تعصب نہیں آکھتے تھے، وہ ان دا رائٹ ہے، اور انشاءاللہ جو تاری جماعت ہے انہوں نے اسا رل کے اتھوں دی پسماندگی، اتھوں دی محکومی، اتھوں دے محرومیاں اسا انہوں دا ازالہ کرے سو، اور میں اتفاق کریں نا کہ جڑا چیپٹر ہے سارے پاکستان پیپلز پارٹی دا ساؤتھ پنجاب دا، ان دا جڑا نام بھی ہے وہ بھی اتھاں سرائکی وسیب دا چیپٹر ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ان دی بنیاد رکھی ویندی پئی ہے، اور اسا اون طرف میندے پیسے تے اون اگر خواجہ رضوان عالم کو اسا سرے سوں سینئر وائس پریزیڈنٹ سرائکی وسیب دے علاقے دے، اون علاقے دے حسن چیپٹر کو اسا یہ آکسوں، کیونکہ ہوں ساری نقل کریں دے ہوئے وہ لوگ جنہیں مخالفت کریں دے ہیں اور صوبہ نہیں بن لیتا گیا، اور ان دی خاطر ہوں کیا آخ دیں کہ سرائکی وسیب، تو سرائکی وسیب تو اسم وہ پہلے آخ دیا سے انہوں نے ہون آکھن شروع کیتے، انہوں کو بھی یہ ہیٹ محسوس تھی دی پئی ہے، پلس محسوس تھی دی پئی ہے کہ این جڑے اسا انہوں دے محرومیاں ہیں انہوں کو اسا اے نام گھنسو تے اور اسا بھی ہوں دے شمار تھی ویسے، مگر انہوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہے کہ اتنا جڑے بھی بجٹ پاس تھیندے اور جڑے ایلوکیشن آف فنڈز ہوندے وہ تو تھی ویندے، لوگ ڈیسک بھی بجا دیں، تعلیم بھی بجا دیں، مگر کتنی یوٹیلائزیشن آف فنڈز ہوندی ہے وہ کہیں کوئی نہیں پتہ، اور ری اپروپریشن ہے وہ بندہ بیپ علاقے چلا ویندے اور اسا بندہ اویں ہی محروم رہ ویندے سے۔ تو این واسطے میں چاہتا پیا کہ تھوڑے مطالبات جائز ہیں، اور اگر اتھا اگر کوئی کیڈٹ کالج پورے جنوبی پنجاب ہے کیڈٹ کالج سرائکی وسیب واسطے جڑا انہوں نے دیتا ہے اندر ایک بھی نہیں دیتا، بلکہ جڑا میں خانپور ہے کیڈٹ کالج دی بنیاد بنوا دیتا ہے، وہ کو انہوں نے بہاولپور یونیورسٹی کا کیمپس بنا دیتا ہے، مگر کیڈٹ کالج نہیں بنا دیتا۔ یہ میرے کو نہیں پتا کوئی فاروق لغاری صاحب نے کیڈٹ کالج بنائے وہ فنکشنل ہے یا کوئی نہ، میرے کو نہیں پتا۔ میں یوسف رضا گنانی کیڈٹ کالج کا اعلان کیتا ہے، اور انہوں نے زمین بھی میں منتقل کر دیتی ہے، اور موجودہ جڑا وزیر اعلیٰ ہیں یہ انہوں کو میں آپ کے میں آخی کہ یہ تسا ایک فوری فنڈنگ جو وہ موقع تے بھی گئے ہیں، اور انہوں نے ان کی پیروی بھی کیتی ہے، فنڈنگ بھی کر دیتی ہے۔ ہوں معاملہ یہ ہے کہ فوج کے ذریعے چلایا میں نے یا محکمہ تعلیم کی طرف سے چلایا میں نے،
ਉਹਦਾ ਚਾਂਦਨੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ थी वैसे ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ को ਆਖ ਕੇ मैं ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद स्टेट लैंड आई 165 एकड़ ज़मीन में मुंतकिल करा देती है और उनके बाद मैं वज़ीर जड़ा है सनत का उन्होंने भी मैं गाल की है वज़ीर आज़म काकड़ नाल भी गाल की है चेयरमैन प्लानिंग कमीशन नाल भी गाल की है सबको मैं आख्या अगर ये बन गया ये अंडर सी पैक चाइना दे अंडर तो यह गेम चेंजर हो सी मगर उनके सुस्त रवि है मैं बाल उन्होंने को आखसा कि कोई जल्द मुकम्मल करें क्योंकि अगर कोई बड़ी गवर्नमेंट आती है पता नहीं उनकी क्या सोच होवे बहरहाल मैं तो इतफाक करेंदा तो जो मामला जो जितने मुतालबात हैं ये जायज़ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात होने की हैसियत नाल जबकि पूरे दुनिया इंदे पंजाब जितने था कई मुल्क हैं घट उनके अद्धे को घट मुल्क हैं दुनिया कई कंट्रीज़ हैं मगर इतना एक सूबा है जितना पूरा बलना बड़ा औखा काम है तो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके ने चलाने वास्ते उन्होंने ये सराइकी वसेब का अलहदा सूबा बनाना चाहिए ताकि असा बेहतर तरीके नाल लोग इतों की खुशहाली की तरफ गामजन थी सकें कोई सवाल हो तो पूछ आपकी तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ से साउथ पंजाब के लिए जो काबशे हैं वो बिलाशुबा सर के सामने है आप भी जबरदस्त गुजार करें आपने भी काफ़ी कोशिश की लेकिन सर एक सूरत हाल ये है कि जब भी इलेक्शन आते हैं दूसरे जनरल इलेक्शन सारा जो है वो मतलब ये कि ज़्यादा जोर पकड़ता है और सियासी पार्टियाँ भी इसको जो है वो बंद करने की कोशिश करती हैं लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद से सूरत हाल देर इज़ अ डिफरेंस जो हमारे दौर में हमने कोई कमिटमेंट नहीं की थी मगर कमिटमेंट ना करने के बावजूद हमने अपना काम किया था जब जनूबी पंजाब सूबा महाज एक बनाया गया था एक ग्रुप और उन्होंने मुझसे भी रब्ता किया कि अगर आप सूबा बनाएंगे तो हम आपका साथ देंगे मगर वो सारा PTI में जम हो गया और 3 महीने का वादा किया गया कि हम सूबा बना देंगे मगर किसी किस्म की प्रोग्रेस नहीं हुई तो हमने जब वादा किया हमने पूरा किया मगर अगर दूसरों ने बात किया है तो वो इलेक्शन के दौर में क्या किया है हम इलेक्शन हो ना हो हम आपके कॉन्फ्रेंसेस में भी आते हैं हम हर जगह पे इसकी आवाज़ उठाते हैं बल्कि लास्ट टाइम बिलावल भुट्टो साहब जब आए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मदर जावेद साहब ने ही सवाल किया और उन्होंने उसका जवाब दिया मैंने और राना महमूद हसन साहब ने सेनेट में ये हमने फिर ये मूव किया था कि ये होना चाहिए तो बहरहाल वो अभी भी सर्द खाने में आगे आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप भारतीय महाज पर पीपल्स पार्टी कैसे क्या पॉलिसी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं और उनको वसी तजर्बा है और अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी वो जलसा आम में उसका जिक्र करेंगे पार्टी पॉलिसी के बारे में। तो आप समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन का उसके बाद आवाम को किसी का रिलीफ मिल सकेगा और आवाम को क्या पैगाम देंगे कि वो क्या रास्ता तैयार करें ताकि आने वाली जो जमात हो वो आवाम को रिलीफ दे सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मंशूर दिया है और मंशूर पे उन्होंने फिर अमल दरामद भी किया है। आपको याद होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने दस्तखत किए थे और उसके मुताबिक आईन पाकिस्तान जो असल हालत में होना चाहिए था तो हमने पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वापस लाए हैं वरना पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारा मंशूर होगा जो हमारे मंशूर का साथ देंगे आपसे भी ये अपील है कि आप हमारे
پارٹی جو آپ کے منشور آپ کے قریب تر ہے اس کو سپورٹ کریں تاکہ ہم کامیاب ہو کر اپنے ایجنڈا پہ چل سکیں. علیحدہ صوبے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹو تھرڈ کا ہونا ضروری ہے اسمبلی کے اندر؟ کانسٹیٹیوشن میں آئینی ذمہ داری اور آئینی مجبوری ہے. آپ کتنے امید ہیں کہ پیپلز پارٹی ٹو تھرڈ حاصل کرے گی؟ یہ مجھے بتائیں، پیپلز پارٹی کے پاس ایک سینیٹر تھا، 4 صوبے تھے، 4 صوبوں میں ہم نے 2/3 میجورٹی لے گئے وداؤٹ مسلم لیگ نواز. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے، چھوٹی جماعتوں کے، دوسری جماعتوں کے اندر یہ منشور کا حصہ ہے سرائکی خطے کے لیے صوبہ. گیلان صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں نواز شریف اور ان کی پوری قیادت پہ نون لیگ کی، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا. نواز شریف بھی خاموش ہے، شہباز شریف بھی جلسے کر رہے ہیں، مریم بھی، لیکن وہ نہ بلاول کا نام لے رہے ہیں. تو اس کو کہاں دیکھیں گے؟ مفاہمت کی سیاست ہے یا کوئی؟ دیکھیں، مفاہمت کی سیاست نہیں ہے، ایجنڈے کی سیاست ہے. جو آپ کا منشور ہے اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں اور وہ اپنی کمپین بہت مؤثر طریقے سے کر رہے ہیں. انہوں نے کراچی میں کمپین کی ہے، انہوں نے بہت مشکل ایریاز میں جا کر بلوچستان میں کمپین کی ہے، انہیں KPK میں جا کر جلسے کیے ہیں، اور انہوں نے پھر پنجاب میں اب کر رہے ہیں، اور پنجاب ہی میں سے وہ لاہور سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. کیونکہ بلاول جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے یا محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ، وہ بھی لاہور سے کامیاب ہوئی تھیں، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو ملتان سے کامیاب ہوئے تھے. تو اس لیے وہ اس کو وہ بلکہ بیگم نصرت بھٹو چترال میں سے کامیاب ہوئی تھی. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیپ روٹیڈ ہے، اور انشاءاللہ وہ پاکستان جو پیپلز پارٹی اپنی مینیفیسٹو کے مطابق جو بھی پارٹی ہمارے منشور کے قریب تر ہوگی ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. جلسے اور ملاقاتیں اور اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے حلقوں میں، تو آپ عوام کا رد عمل کیا دیکھتے ہیں ٹرن آؤٹ کے حوالے سے؟ الیکشن والے دن لوگ کتنے پرسنٹ تک؟ میرا خیال ہے ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا، سردی کے باوجود بھی، اور ویسے بھی اچھا ٹرن آؤٹ ہوگا. دیکھیں، جب گلوبل ریسیشن تھا ملک میں، دنیا میں، تمام دنیا ہٹ ہوئی، ہم بھی ہٹ ہوئے، تو ہم نے اپنا تمام تر توجہ اکانومی ہم نے ڈیورٹ کر دی ٹورڈز ایگریکلچر. اور آپ نے دیکھا جب ہم نے سپورٹ پرائز بڑھائی اور ہم نے توجہ دی ایگریکلچر کی طرف، تو ڈسپائٹ 2 رینز اینڈ 2 فلڈز، تو ہماری فوڈ باسکٹ واز فل اور ہمیں پرابلم نہیں آیا. اور ہم کاٹن بھی ایکسپورٹ کرتے تھے، رائس بھی ایکسپورٹ کرتے تھے، ویٹ بھی ایکسپورٹ کرتے تھے، اور شوگر بھی ایکسپورٹ کرتے تھے. اس لیے پراسپیرٹی آئے گی اگر کاشتکار خوشحال ہوگا. تھینک یو. ایک آخری سوال ہے کہ اس وقت ایک لوکل ایشو ہے، شہباز شریف ہاسپٹل میں 65 ڈاکٹرز کو ایک امیڈیٹ ٹرانسفر کر دیا گیا. ان میں سے ایڈ ہاک جو لوگ تھے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. تو الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن کے دنوں میں یہ ٹرانسفر میٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو وہ چین سخت پریشان ہے ڈاکٹر. آپ مجھے لکھ کے دیں، میں الیکشن کمیشن میں ٹیک اپ کروں.